हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। सोचा कि आज लाइव आके इस मजमुआ में शामिल अरकान से सलाम दुआ कर ली जाए, कोई बातचीत कर ली जाए। आप लोगों की ढेरों मोहब्बतों और चाहतों को समेटने का ये एक हल था मेरे पास। इसके साथ ही आप सबको ये आजिज़ाना अपील भी की जाती है कि इस मजमुआ की तशहीर को बढ़ाने के लिए, इसमें ढेरों लोगों का फ़ायदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को इसमें मदऊ करें, ताकि बहुत से लोग इस मजमुआ में शामिल हों और अपनी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान से मुस्तफ़ीद हों, उसके क़वाइद, उसके उसूल, उसके नज़्म व ज़ब्त के बारे में जान सकें। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही संगीन किस्म का है, और मैं समझता हूँ कि आज का ये दौर फिर से उर्दू ज़बान की ज़वाल पज़ीरी का दौर शुरू होने वाला है। तो क्यों ना हम सब मिल के इसके लिए कोशा हों, इसकी बेहतरी के लिए कोशा हों, इसकी तरवीज व इशाअत के लिए कोशा हों। क्योंकि ये हमारी ज़बान है और हम अपनी ज़बान को कायम रखेंगे तो हम तरक्की की मनाज़िल भी तय करेंगे इंशाअल्लाह, और तरक्की की तरफ रवां दवां भी रहेंगे। ये अक्सर लोग समझते हैं कि ज़ुबान का अमल दखल नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना एक ख़याल है, ज़ाती एक मेरी सोच है कि अपनी ज़ाती ज़ुबान में हम जिस कदर समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं, वो हम किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं कर सकते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मशहूर है कि एक दफ़ा लॉर्ड माउंटबेटन उनको मिलने के लिए आए, तो वो उनसे इंग्लिश में बात करते थे। क्योंकि उनकी ज़ुबान इंग्लिश थी और उनको इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान नहीं आती थी, तो अबुल कलाम आज़ाद ने उनसे बात करने के लिए अपना एक मुतरजम साथ बिठाया हुआ था, ताकि वो अंग्रेज़ की बातचीत सुन के उसका इंग्लिश में तर्जमा, इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करे और फिर आज़ाद साहब को बताए। फिर आज़ाद साहब की उर्दू सुन के उसको इंग्लिश में तर्जमा करके लॉर्ड माउंटबेटन को बता सके। तो इसी दौरान उस मुतरजम ने अबुल कलाम की आज़ाद की बात सुन के उसको लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचाते हुए कुछ ग्रामर की कवायद की कुछ गलती कर दी। तो आज़ाद साहब उसको समझाते हैं और बताते हैं कि दुरुस्त बात इस अंदाज से कहनी थी, आप गलती कर रहे हैं। तो ये जब देखा लॉर्ड माउंटबेटन ने, वो इस पे थोड़ा हैरान हुआ और पूछता है कि अगर आपको इस कदर अच्छी इंग्लिश आती है, आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, तो आप खुद इंग्लिश में बात करें, आप मुतरजम को क्यों बिठाए हुए हैं। तो उस वक्त आज़ाद साहब कहते हैं कि हम आज़ाद लोग हैं और हमारी आज़ादी की अलामत ये है कि हम अपनी मादरी ज़ुबान में, अपनी ही उर्दू ज़ुबान में बात करें। तो हमें ये शेवा नहीं देता कि हम किसी दूसरी ज़बान का सहारा लें या उससे मरूब हों। इसके अलावा एक दो और ऐसी ही बातें हैं जिनके बारे में मैं दावत फ़िक्र देता हूँ अहले इल्म व दानिश अहबाब को, कि वो इसके बारे में थोड़ा पढ़ें, जांच पड़ताल करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था, उसमें क्या काम होना था। और लोग उस वक्त खुद अंग्रेज़ लोग फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने में पेश थे, तो क्यों थे, उस कॉलेज का जो ख़ास मकसद था वो क्या था। वो मकसद मैं यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि उसका महज मकसद जो था वो ये था कि इंग्लिश ज़ुबान में लिखी हुई किताबों का उर्दू में तर्जमा किया जाए,
اس کے علاوہ اردو کتابیں نئی لکھی جائیں اور انگریزوں کو بھی اردو زبان سکھائی جائے۔ اس وقت انگریزوں کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ جب تک ہم انگریزی زبان سے ہٹ کے اردو زبان کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اس کو نہیں سیکھیں گے، تو ہم کبھی یہاں اس برصغیر پاک و ہند میں ترقی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بھی پھر اردو سیکھی، اور اردو سیکھنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنی پوری حکومت بنائی، پھر اپنا نظام چلایا۔ تو اب دیکھیں کہ ان کی اس کامیابی میں بھی اردو پیش ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ غدر کو دیکھ لیں، 1857 کی جنگ آزادی کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اس میں بہت سے مسلمان جو ہیں انہوں نے چونکہ انگریزوں سے نفرت کی تھی، اور انگریزوں سے نفرت کی ہی وجہ سے انگریزی زبان سے بھی وہ نفرت کرنے لگ گئے۔ تو سر سید نے جب یہ چیز دیکھی، پریشان ہوئے کہ ہندو اپنی مکاریوں سے، چالاکیوں سے انگریزوں کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فوائد پہ فوائد حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمان صرف انگریز سے نفرت کی وجہ سے انگریزی زبان سے نفرت کر رہا ہے، اور انہوں نے پھر اس وقت مسلمانوں کو انگریزی زبان کی طرف راغب کیا، اور اس دوران انہوں نے بھی مسلمانوں کی تعلیمی کامیابیوں کو بڑھانے کے لیے، ان کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے انہوں نے بھی ایک سوسائٹی قائم کی تھی، اور اہل علم لوگ اس سوسائٹی کو جانتے ہیں، وہ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ہے، اور اس کا مقصد بھی محض یہی تھا کہ مغربی علوم کا اردو میں ترجمہ کیا جائے اور مسلمانوں کو اس تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ تو یہ آج چند ایک باتیں آپ لوگوں سے اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے گوشے گزار کرنی تھیں، اور یہی میرا مقصد ہے کہ اس مجموعہ میں جتنے بھی احباب شامل ہیں وہ اپنی حد تک جتنی ان کی حیثیت ہے، جتنی ان کی بساط ہے، اس کے پیش نظر وہ اردو کے لیے کوشش کریں۔ ہاں، یہ بات ایک الگ سوچ سے بھی ٹھیک ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو دور چل رہا ہے، اس میں انگلش زبان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، ہمارے سرکاری شعبوں میں ہے، اس کے علاوہ باقی زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ کامیابی کی طرف منہ پھیرتے ہیں تو انگلش زبان آڑے آتی ہے۔ تو انگلش کو بطور زبان سیکھیں، اس پہ عبور حاصل کریں، اس پہ مہارت حاصل کریں، لیکن یہ ہرگز نہ سوچیں خدا را کہ انگلش ہی ہماری کامیابی ہی کی علامت ہے، اور یہی ہمیں سب کچھ دے سکتی ہے، اور یہی ہمیں سب کچھ سکھا سکتی ہے، بلکہ نہیں، اردو ہماری مادری زبان ہے، ہماری ملی اور قومی زبان ہے، اس میں بھی ترقی کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خاص زبانوں میں ترقیاں کی ہیں اور دنیا کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے سپیکر ہیں، ایک مقرر ہیں، ان کا نام سب جانتے ہیں، قاسم علی شاہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کی کوئی ایک تقریر مجھے دکھا دیں کہ جس میں انہوں نے انگلش الفاظ کا سہارا لیا ہو یا اپنی اس تقریر کو انگلش میں انہوں نے ادا کیا ہو۔ تو اس کے علاوہ باقی بہت سے ممالک ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ بڑے بڑے جو اہل علم و دانش لوگ ہیں ان کو انگلش نہیں آتی۔ چائنا کو دیکھ لیں، وہاں ان لوگوں کو انگلش نہیں آتی، اور بھی بہت سے ممالک ہیں۔ آپ صرف برطانیہ اور امریکہ میں انگلش کا زیادہ استعمال اور عمل دخل دیکھتے ہیں، تو اب وہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر انگلش کی حد تک وہ لوگ یہ سمجھتے کہ انگلش آ گئی ہے تو سب کچھ مل گیا ہے، ذہانت بھی مل گئی ہے، کامیابی بھی مل گئی ہے، تو انگلش تو ان کو آلریڈی پہلے سے آتی تھی، تو پھر برطانیہ اور امریکہ کے لوگوں کو کیا ضرورت درپیش ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی سکولوں میں بھیجنے لگے؟ اگر انگلش کو ہم ذہانت کا معیار سمجھ لیں یا ذہانت کا پیمانہ سمجھ لیں، تو پھر برطانیہ اور امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکول کیوں بھیجتے ہیں؟ تو سکول میں ایک مضمون کے طور پہ انگلش کو پڑھنا، اس پہ مہارت حاصل کرنا، یہ ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے، اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اس کو، کیونکہ زندگی میں کہیں بھی ہمیں انگلش کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں وہ آنی چاہیے، جہاں تک ممکن کوشش ہو ہم سے ہمیں وہ بھی سیکھنی چاہیے۔ لیکن اردو زبان کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں گے
تو یقیناً یہ زندہ رہے گی، جاوید رہے گی، اور ایک مٹھاس والی زبان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو اردو ایک بہت ہی پیاری زبان ہے، اس کو استعمال بھی کریں، گھروں میں استعمال کریں، اپنے بچوں کو شروع سے ہی اردو زبان سکھائیں۔ اس کے علاوہ علاقائی زبانیں اور لہجے بھی استعمال کرتے رہیں، لیکن اردو زبان جو ہے یہ بچوں کو شروع سے ہی سکھائیں تاکہ انہیں واقفیت ہو اپنی زبان سے اور وہ اس پہ عبور حاصل کریں، اور پھر جب وہ اپنے تعلیمی شعبوں میں چلے جائیں تو وہاں انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ تمام احباب سے آخر پہ میری یہی گزارش ہے کہ آپ سب اپنی اپنی طرف سے کوشش کریں۔ میری یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، امید ہے آپ سب کو پسند بھی آئی ہوگی، اور اگر میرے بولنے میں یا کچھ بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کی معافی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے معاف فرمائیں، اور مزید اگر میرے بولنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس میں مجھے رہنمائی بھی پیش کریں۔ آپ سب کی رہنمائی سے ہم نے چلنا ہے، اس گروپ کو لے کے اس مجموعہ کو ہم نے کامیابی پہ لے جانا ہے، تو آپ سب کا تعاون اس میں یقینی ہے۔ والسلام۔